بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیا قانون خواتین نے محرم کے بغیر حج ادا کیا۔ بھارت امن کے عالمی ایجنڈے میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان وہ ملک جہاں غربت کا یہ عالم ہے کہ مسلمان مرغیوں کی قربانی دینے پر مجبور۔ قربانی کا گوشت کئی ماہ تک محفوظ کرنے کا آسان طریقہ۔ لندن میں عابد شیر علی اور پاکستانی فیملی کے درمیان جھگڑا، گالیوں کا تبادلہ۔ ممبئی میں بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، اموات 42 ہو گئیں۔ دلہے نے شادی کے وقت اپنی دلہن دیکھی تو موقع سے فرار ہو گیا۔ شادی کی تقریب کے دوران دلہے نے اچانک دلہن کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے اعلان کے بعد پہلی بار خواتین کے گروپ نے محرم کے بغیر حج ادا کیا۔ اس سے پہلے خواتین کو بغیر محرم حج ادا کرنے کی اجازت نہ تھی۔ گروپ میں شامل 35 سالہ بشرا شاہ کا تعلق پاکستان سے ہے، جو سعودی عرب میں ہی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ رہتی ہیں۔ بشرا شاہ سمیت دیگر چند خواتین نے اس سال پہلی بار محرم کے بغیر فریضہ حج ادا کیا۔ بشرا شاہ کے شوہر علی کا کہنا تھا کہ میں نے اہلیہ کی حوصلہ افزائی کی اور گھر میں رہ کر اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کی۔ بشرا نے بتایا کہ حکومتی اعلان کے باوجود بہت سے ٹریول ایجنسیاں اور حج آپریٹ کرنے والے ادارے اس بات پر متفق نہیں تھے کہ وہ بغیر محرم کے خواتین کو لے جائیں۔ تاہم جب انہیں یہ ایک موقع ملا تو وہ بہت خوش تھیں۔ گروپ میں شامل نائجیریا سے تعلق رکھنے والی خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ گروپ میں برطانیہ سے بھی خاتون شامل تھی جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں۔ سعدیہ کا کہنا تھا کہ وہ مکہ میں رہتی ہیں اور یہاں تک آنے میں ان کے شوہر نے ان کا بہت ساتھ دیا تاکہ مجھے گھر اور بچوں کی فکر نہ رہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس برس کرونا وبا کی وجہ سے صرف 60,000 عازمین کو فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس سال حج کرانے والوں میں 40% خواتین ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اداروں کو اس تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے افغان سفیر اور ان کی بیٹی کا تعاون درکار ہے۔ اس وقت افغانستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ایسے میں افغان سفیر کی واپسی مناسب نہیں۔ ناموافق حالات کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ افغانستان کے مسئلے پر بھارت کا منفی رویہ افسوسناک ہے اور یہ اس خطے کے استحکام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ بھارت امن کے عالمی ایجنڈے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ FATF میں پاکستان 27 میں سے 26 نکات پر عمل کر چکا ہے۔ دنیا پاکستان کے کردار کی تائید کر رہی ہے، لیکن بھارت رکھنے ڈال رہا ہے۔ جے شنکر اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھوانے کی کوشش کی۔ بھارت امن کے عالمی ایجنڈے میں رکاوٹ ہے اور افغانستان کی زمین استعمال کرنا چاہتا ہے۔ عید الاضحیٰ پر مسلمان بکرے، دمبے، گائیں اور اونٹ وغیرہ قربان کرتے ہیں، لیکن یمن کے طویل لڑائی سے متاثرہ مفلوج الحال شہری اس سال عید الاضحیٰ پر مرغیوں کی قربانی دینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یمن کا شہر تعیز طویل عرصے سے حوثیوں کے محاصرے میں ہے۔ شہر کے رہائشی فضل الصبی کا کہنا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے روز ذبح کرنے کے لیے 2 مرغیاں خرید کر لایا ہے۔ فضل الصبی 6 بچوں کا باپ ہے اور ایک مزدور کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی روزانہ کی آمدنی محض $2 تقریباً 300 روپے پاکستانی ہے۔ فضل کا کہنا ہے کہ اس سال بڑے جانور کی قربانی ہماری استطاعت سے باہر ہو چکی ہے۔
یمن میں شہریوں کی اکثریت کا یہی عالم ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے یمن کی صورتحال کو دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دیا جا چکا ہے، جہاں لوگ فاقوں مر رہے ہیں۔ 2014 سے شروع ہونے والی جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے اور تبھی سے محاصرے میں ہے۔ آپ گوشت کو 2 ماہ سے کئی ماہ تک محفوظ بنا سکتے ہیں۔ در حقیقت گوشت کو ہفتوں، مہینوں بلکہ 1 سال تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے فریزر ہی سب سے واضح طریقہ کار ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی گئی۔ قربانی کی استطاعت رکھنے والے لوگوں نے نماز عید کے بعد جانور قربان کیے، اور شرعی حکم کے مطابق اسے غربا، مساکین اور دیگر مصارف میں تقسیم بھی کیا گیا۔ تاہم سب کچھ ہونے کے باوجود گھروں میں گوشت کی بڑی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے۔ گوشت کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ جدید دور میں اسے محفوظ بنانے کے لیے فریج کو نہایت ہی اہمیت حاصل ہے۔ اگر آپ قربانی کے گوشت کو زیادہ عرصے تک محفوظ بنانا اور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کا گوشت فریز کرنے سے پہلے اسے دھونے سے گریز کریں، کیونکہ گوشت پر پانی لگنے کے بعد اسے رکھا جائے تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے جو گوشت کو خراب کر دیتا ہے۔ فریزر میں رکھنے سے پہلے گوشت کے پیکج بنانے ضروری ہیں، یعنی سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ گوشت ہوا سے بچے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایئر ٹائٹ برتنوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جتنا ہو سکے ہڈیوں کو نکال دیں، کیونکہ فریزر میں ہڈیاں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، جس سے فریزر کو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ گوشت کے سلائس کے درمیان فریزر پیپر کو رکھیں تاکہ وہ علیحدہ رہے، جس سے انہیں پکانے کے لیے استعمال کرنے میں آسانی ہو۔ کچے گوشت کو 4 سے 12 ماہ تک منجمد کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ کچا قیمہ 3 ماہ تک ہی فریزر میں ٹھیک رہ سکتا ہے۔ پکے ہوئے گوشت کو 2 سے 3 ماہ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو آپ فریج یا فریزر سے محروم ہے تو واٹر کولر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے بجلی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یا بجلی کے بریک ڈاؤن کی صورت میں عارضی طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کولر کو برف سے بھرنا ہوگا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو سکے۔ پہلے کچھ برف کولر کی تہہ میں رکھیں، پھر گوشت اس میں رکھ دیں۔ اس کے بعد گوشت کو مزید برف سے کور کر دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گوشت کے ارد گرد برف موجود رہے۔ جب برف پگھلے تو مزید برف کو اس میں ڈال دیں۔ منجمد گوشت کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے ایئر ٹائٹ پیکج کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیں، اور ہر آدھے گھنٹے بعد اس وقت تک پانی بدلتے رہیں جب تک برف پگھل نہ جائے۔ پکانے سے پہلے دیکھیں کہ گوشت فریز کرنے سے اس کی رنگت ختم تو نہیں ہو گئی۔ اگر ایسا ہو تو اوپری حصے کو کھانے سے پہلے کاٹ لیں، اور ہاں، اگر اس میں بو ہو تو اسے کھانے سے گریز کریں۔ گوشت کو محفوظ کرنے کا قدیم ترین طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایئر ٹائٹ برتن یا بیگ میں گوشت کو نمک سے مکمل طور پر کور کر کے کسی ٹھنڈی جگہ پر 1 ماہ تک رکھا جا سکتا ہے۔ پکانے سے پہلے اضافی نمک کو دھو لیں۔ برطانیہ کے ایک ریستوران میں مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی اور ایک پاکستانی فیملی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بعد میں دونوں اطراف سے گالم گلوچ کا تبادلہ ہوا۔ معاملہ اس قدر بڑا کہ تماشا لگ گیا۔ ہوٹل انتظامیہ کو مداخلت کرنی پڑی، اور ہال میں موجود دیگر پاکستانی بھی دونوں فیملیز کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے میں لگ گئے۔ معاملے کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ عابد شیر علی اور اس کی فیملی نے حسب عادت، حسب معمول قطار توڑنے کی کوشش کی۔ پاکستانی فیملی کا کہنا تھا کہ عابد شیر علی قطار توڑ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ ہم 20-30 منٹ سے قطار میں لگے انتظار کر رہے تھے کہ عابد شیر علی کی فیملی آئی، اور انہوں نے قطار کو بائی پاس کر دیا، جس پر ہم نے اور دیگر افراد نے برا منایا۔ پاکستانی فیملی میں شامل نوجوان کا کہنا ہے کہ جاتے وقت میری والدہ عابد علی شیر کی ٹیبل پر گئی اور کہا کہ ہمیں کافی برا لگا، یہ برطانیہ ہے، یہاں پاکستان جیسا نظام نہیں چلتا۔
جہاں آپ نوابوں کی طرح رہتے ہو اور قطار کو جم کر جو یہاں سب یکساں ہے، جس پر عابد شیر علی نے پہلا لفظ ہی گالی سے ادا کیا۔ میری والدہ نے انہیں آئینہ دکھایا کہ آپ پاکستانی عوام کے پیسوں سے کھانا کھا رہے ہیں۔ عابد شیر علی نے میرے والدین سے بدتمیزی کی اور گالیاں بکیں۔ دوسری جانب عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ مذکورہ پاکستانی فیملی ہم سے 10 یا 12 میز دور بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں سے وہ ہماری طرف آئی۔ اس خاتون کے ہاتھ میں پلے کارڈ تھا اور وہ ایک سین کریٹ کرنا چاہتی تھی۔ بھارتی شہر ممبئی میں گزشتہ 2 روز میں 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس میں مزید 11 اموات کے بعد مجموعی تعداد 42 یا 42 ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی میں گزشتہ 2 روز میں 250 ملی میٹر بارش سے نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ ریکارڈ بارشوں کے بعد شہر بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کئی کلومیٹر تک پٹریاں زیر آب آنے کے باعث ٹرین سروس معطل ہو گئی ہے، جبکہ دیگر ذرائع آمد و رفت بھی دستیاب نہیں۔ کسی ممکنہ حادثے کے پیش نظر میونسپل اداروں اور فائر بریگیڈ کو الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سڑکوں پر جگہ جگہ درخت اور بل بورڈ گرے ہوئے ہیں اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی کے بعد مقامی انتظامیہ نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی تاکید کی ہے۔ زیادہ تر اموات کرنٹ لگنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہوئی ہیں۔ بھارت کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، تاہم سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان ممبئی میں ہوا ہے۔ بھارت میں نہایت ہی حیران کن واقعہ پیش آیا ہے۔ شادی کے منڈپ میں دلہا اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کے بعد فرار ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے شیئر کی جا رہی ہے، جس میں دلہا اور دلہن اپنے نئے سفر کے آغاز کے لیے رشتہ ازواج میں منسلک ہونے جا رہے تھے، لیکن رسم کی ادائیگی کے لیے دلہا جب اپنی نشست سے کھڑا ہوا تو ساتھ دلہن بھی اٹھنے لگی، لیکن وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ لڑکی کے نیچے گرنے سے اس کے چہرے سے گھونگھٹ بھی ہٹ گیا۔ دلہے نے جب لڑکی کو دیکھا تو فوری طور پر گلے سے پھولوں کو اتار کر پھینکتے ہوئے موقع سے ہی فرار ہو گیا۔ میڈیا پر چلنے والی اطلاعات کے مطابق دلہے اور دلہن نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی تھی۔ شادی کی تقریب میں رسومات کے دوران دلہے نے اچانک ہی دلہن کو تھپڑ دے مارا، جسے دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وجہ جان کر تقریب میں قہقہے بلند ہونے لگے۔ اپنی نئی زندگی کا خوشگوار آغاز کرنے کے لیے جوڑا سٹیج پر کھڑا تھا تو دلہن کے چہرے پر دلہے کو مکھی نظر آئی اور اس نے اسی لمحے دلہن کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ پڑنے کے بعد وہ مکھی وہاں سے اڑی تو دلہے کو بھی فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جس پر اس نے معذرت کی۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی مختصر ویڈیو وائرل ہوگی۔ ویڈیو میں اس واقعے کے بعد تقریب میں موجود مہمانوں اور دلہن کو قہقہے بلند کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔